اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر صدق اللہ العظیم۔ اقبال اینڈ ایگل فلائٹ یوٹیوب چینل کی جانب سے مجلس فیضان اقبال کے زیر تحت آج ہمارا اقبال سیشن کے ماہانہ سلسلے کا 40واں پروگرام ہے۔ تو ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ حکیم امیر علی تلاش صاحب حسب معمول اپنے تمام تر مصروفیات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اور اپنی طبعی خرابی صحت کی باوجود وہ ہماری اس دعوت پہ تشریف لائے ہیں۔ تو آج کے اس تاریخی موقع پر جو ہمارے ماہانہ اقبال سیشن کا 40واں پروگرام ہے، جس موضوع پر وہ اظہار خیال کریں گے وہ ہے اقبال کا شاہین۔ تو میں بلا تاخیر کے ملتمس ہوں کہ امیر علی تلاش صاحب سے کہ وہ اقبال کا شاہین کے موضوع پر اپنے خیالات جلیلہ کا اظہار فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا ماہانہ پروگرام سننے والے تمام دوستوں کو میری طرف سے سلام قبول ہو۔ جیسا کہ ہماری انجمن فیضان اقبال جاننے والا کے سرپرست اعلیٰ جناب پروفیسر راشد محمود صاحب اپنے تعارفی کلمات میں وضاحت فرما رہے تھے کہ اقبال سیشن کے آج کے ہمارے مقالے کا عنوان ہے اقبال کا شاہین۔ لیکن مقالہ شروع کرنے سے پہلے حسب معمول دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضری لگواتے ہیں۔ سائل کوچہ سرکار ہوں سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سائل کوچہ سرکار ہوں سبحان اللہ، جن سے بخشش کا طلبگار ہوں سبحان اللہ۔ کچھ نہیں پاس بجز اشک ندامت لیکن ان کے جلووں کا خریدار ہوں سبحان اللہ۔ ہے میرے دل میں چھپا رہتا سدا درد رسول، لے کے پھرتا یہی آثار ہوں سبحان اللہ۔ اتنے اچھوں سے طبیعت میری اچھی نکلی، اتنے اچھوں سے طبیعت میری اچھی نکلی، میں بھی سرکار کا بیمار ہوں سبحان اللہ۔ باندھ رکھا ہے مدینے کا تصور میں نے، ہر گھڑی حاضر دربار ہوں سبحان اللہ۔ ایک مستی سی شب و روز چڑھی رہتی ہے، فکر سرکار میں سرشار ہوں سبحان اللہ۔ ہے بھرا یاد محمد سے یہ دامن میرا صلی اللہ علیہ وسلم، میں کہاں مفلس و نادار ہوں سبحان اللہ۔ للہ الحمد کہ نعتوں کی کمائی اپنی، للہ الحمد کہ نعتوں کی کمائی اپنی، لے کے آیا سر بازار ہوں سبحان اللہ۔ مقتضی جس کا ہے معیار شفاعت ان کا، یعنی تقاضا کرتا ہے، مقتضی جس کا ہے معیار شفاعت ان کا، میں بھی اتنا ہی خطا کار ہوں سبحان اللہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، کہ میری شفاعت میری امت کے بڑے بڑے خطا کاروں کے لیے ہے، چھوٹے موٹے تو ویسے ہی بخشے جائیں گے، تو جو ہمارے جیسے بڑے بڑے گناہ گار اور خطا کار ہیں نا، ان کے لیے سرکار کی شفاعت ہے، اور یہ ضروری ہے، ہمارے جیسوں کی شفاعت ضروری ہے، کہ ہمارا تو کوئی امکان ہی کوئی نہیں ہے کسی اور طرح جنت میں جانے کا، ہم تو حضور پاک کی شفاعت کے طلبگار ہیں، سزاوار ہیں، اور ان کی نظر کرم پہ ہی ہماری تو آخرت کا انحصار ہے۔
ورنہ ہم تو سوائے جہنم کا ایندھن بننے کے اور کوئی مصرف کے ہی نہیں ہے۔ تو مجھے یہ خوشی ہو رہی ہے، میں خوش ہو رہا ہوں کہ جتنی بڑی جناب کی شفاعت گناہ گاروں کے لیے ہے، میں بھی ان میں شامل ہوں۔ مقتدی جس کا ہے معیار شفاعت ان کا، میں بھی اتنا ہی خطا کار ہوں سبحان اللہ۔ دل فدا کر دیا سرکار دو عالم پہ تلاش، دل فدا کر دیا سرکار دو عالم پہ تلاش، میں بھی کتنا بڑا ہوشیار ہوں سبحان اللہ۔ یہی تو سب سے بڑی ہوشیاری ہے دنیا میں آ کر، اور کوئی ہوشیاری نہیں ہے دنیا کے کاروبار میں، ہوشیاری کسی کام کی نہیں ہے، کوئی فنکاری کسی کام کی نہیں ہے۔ ہوشیار اور فنکار تو وہ ہے جو سرکار کے قدموں پہ فدا اپنے آپ کو کر دے، اپنے دل کو فدا کر دے، اصل ہوشیاری تو یہی ہے۔ تو حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب بال جبریل میں شاہی کے عنوان سے ایک نظم لکھی ہے جو کچھ یوں ہے: کیا میں نے اس خاکداں سے کنارہ جہاں رزق کا نام ہے آب و دانہ، بیاباں کی خلوت خوش آتی ہے مجھ کو، ازل سے ہے میری فطرت میری راہ بانا، نہ باغ بہاری نہ گلچی نہ بلبل، نہ بیماری نغمہ آشکانہ، خیابانیوں سے ہے پرہیز لازم، ادائیں ہیں ان کی بہت دل برانہ، ہوائے بیاباں سے ہوتی ہے کاری، جواں مرد کی ضربت غازیانہ، حمام و کبوتر کا بھوکا نہیں میں، کہ ہے زندگی باز کی زاہدانہ، جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ، یہ پورب یہ پچھم چکوروں کی دنیا، میرا نیلگوں آسماں بے کرانہ، پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں، کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ۔ اس نظم میں اقبال نے شاہین کی وہ خصوصیات بیان کی ہیں جن کی وجہ سے وہ ان کا ایک محبوب جانور اور پرندہ بن گیا ہے۔ اس کا ذکر علامہ صاحب نے پروفیسر ظفر احمد صدیقی ایم اے کے خط کے جواب میں بھی کیا ہے، اور آپ نے شاہین کی کچھ صفات بیان کی ہیں، اور آپ نے فرمایا ہے کہ اس پرندے میں اسلامی فخر کی تمام صفات موجود ہیں۔ مثلا شاہین خوددار ہوتا ہے، غیرت مند ہوتا ہے، یہ کسی کا مارا ہوا شکار نہیں کھاتا، یہ خود اپنا شکار مار کے اس کو کھاتا ہے، بے تعلق ہوتا ہے، وہ کہیں اپنا آشیانہ نہیں بناتا، اور بلند پرواز ہوتا ہے، خلوت پسند ہوتا ہے، اور تیز نگاہ ہوتا ہے۔ یہ تقریباً جو ساری صفات علامہ صاحب نے بیان کی ہیں، یہ مومن کی مرد مومن کی بھی یہی صفات ہیں۔ وہ بھی دنیا سے الگ تھلگ رہتا ہے، تیز نگاہ ہوتا ہے، خلوت پسند ہوتا ہے، اس کا جو سوچ ہے، تخیل ہے، وہ بلند ہوتا ہے، وہ کسی کا دست نظر نہیں ہوتا، وہ اپنی ضمیر فروشی نہیں کرتا، ضمیر فروشی کر کے وہ روزی نہیں کماتا، اپنے ہاتھ سے محنت کرتا ہے۔ القاسب و حبیب اللہ، جیسا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ اپنے ہاتھ سے کسب کرنے والا اللہ کا محبوب ہے۔ یہ تمام صفات مرد مومن کی شاہین میں پائی جاتی ہیں۔ وہ باغ سے، بلبل سے، اور جو یہ ان کے نغمے ہیں ان سے دور بھاگتا ہے، وہ ان کو پسند نہیں کرتا، اور مرد مومن بھی جو رقص و سرود اور عیش و عشرت کی محفلیں ہیں ان سے دور رہتا ہے، وہ بھی ان میں نہیں الجھتا۔ اس کے علاوہ وہ پہاڑوں میں، صحراؤں میں، جنگلوں میں تنہا زندگی بسر کرتا ہے،
وہ دنیا داروں کے ساتھ وہ عام چگنے والے زمین سے چگنے والے پرندوں کے ساتھ وہ نہیں چلتا، جیسے کہ کوا ہے یا دوسرے چھوٹے موٹے پرندے ہیں، ان کی طرح وہ کوٹھوں کوٹھوں روزی کے لیے مارا مارا نہیں پھرتا۔ وہ جنگلوں میں رہتا ہے، پہاڑوں میں رہتا ہے اور بڑے بڑے پرندوں کو شکار کرتا ہے۔ اور ویسے بھی یہ جو زمین پہ دانہ دن کا چگنے والے پرندے ہوتے ہیں یہ پس فطرت ہوتے ہیں، اور اس طرح ان کے ساتھ اڑنے سے خود شاہین میں بھی پستی کی صفات پیدا ہو جاتی ہیں۔ مثلاً جو بادشاہ ہے یہ ایک شکاری پرندہ ہے جو شاہین سے بہت چھوٹا ہوتا ہے، یا شکرا ہے وہ بادشاہ سے ذرا بڑا ہوتا ہے۔ اگر یہ عام پرندوں دانہ دن کا زمین پہ چگنے والے پرندوں کے ساتھ چلنے لگیں تو ان میں بھی پستی کی صفات پیدا ہو جاتی ہیں اور آخرکار وہ خود بھی شکار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو پرندے ہیں مثلا تیتر ہے، وہ جنگل مرغ ہے، تورنگ جسے کہتے ہیں، سار ہے مرغ نغمہ سرا، تو ان کے ساتھ چلنے سے ان کی صفات پیدا ہو جاتی ہیں اور پستی کی صفات پیدا ہو جاتی ہیں۔ مثلا اگر ان کی چونچ خراب ہو جائے تو وہ زمین پہ رگڑ کے اپنی چونچ کو صاف کرتے ہیں، اور زمین پہ دانہ دن کا جو ہے وہ چگتے ہیں۔ اور یہ چیز جو ہے یہ شباب میں نہیں ہوتی، شباب کو کسی نے آج تک زمین پہ چونچ کو رگڑتے نہیں دیکھا، اور نہ ہی اس طرح دانہ دن کا چگتے دیکھا ہے۔ وہ بلند پرواز ہوتا ہے اور وہ بڑے بڑے پرندوں کو شکار کرتا ہے۔ اس نظم کے علاوہ علامہ صاحب نے اور بھی شاہین کے حوالے سے بہت سے اشعار کہے ہیں۔ مثلاً بانگ درا میں ہی ہے، جب عقابی روح بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں، تو شاہی ہے بسیرا کر نہیں تیرا نشیمن کسے سلطانی کی گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ وہ اسی طرح وہ پہاڑوں کی چٹانوں میں رہتا ہے، زندگی بسر کرتا ہے، وہ کوئی اپنا گھونسلہ نہیں بناتا۔ اس کے علاوہ یہ بھی علامہ صاحب فرماتے ہیں نوجوانوں کی قوت پرواز کو، ان کے تخیل کو بیدار کرنے کے لیے کہ اپنا بلند پروازی ان میں پیدا کرنے کے لیے کہ تو جو ہے نا وہ کو استان کا شہباز ہے، تو یہ صحراؤں میں آبادیوں میں شہروں میں رہنے کے لیے نہیں ہے، تیری زندگی نہیں ہے، تو کوہستانی شہباز ہے۔ یہ کوہستان تو نقطیہ کاف سے ہے، یہ خراسان کا ایک علاقہ ہے، وہاں کے شہباز بڑے مشہور ہیں۔ تیری پرواز میں ہے تیرے بازو میں ہے پرواز شاہین کوہستانی، میانے شاخساراں صحبت مرغے چمن کب تک۔ فرماتے ہیں کہ یہ باغوں میں جو عام پرندے ہیں ان کے ساتھ تو ایک ٹہنی سے دوسری ٹہنی پہ، ایک درخت سے دوسرے درخت پہ کب تک جاتا رہے گا؟ میانے شاخسارا صحبت مرغے چمن کب تک، تیرے بازو میں ہے پرواز قوت پرواز شاہین کوہستانی، جو کوہستان کا شاہین ہے اس کی تیرے اندر طاقت ہے اور پرواز ہے، اور تیرا کام زمین پہ دانہ دن کا چگنے کے لیے نہیں ہے اور نہ ہی تو آشیانے کے لیے ہے، تو مرغ لامکاں ہے، تو لامکاں سے آیا ہے اور وہاں تیری پرواز ہے۔ تو عقابی طائر پرواز شو بالو پر بکشاؤ پاک از خاک شو۔ فرماتے ہیں کہ تو عقاب ہے، تو شاہین ہے، تو فضائے لامکان کا پرندہ ہے۔ یہ جو تجھ میں مادیات کی اور پستی کی جو مٹی لگی ہوئی ہے اپنے پروں پہ، اسے جھاڑ دے، اسے صاف کر دے اور اڑ کے فضائے لامکان پہ جا کر اڑ۔ تیرا اندیشہ افلاکی نہیں ہے، تیری پرواز لو لاکی نہیں ہے، یہ معنی اصل شاہینی ہے تیری،
تیری آنکھوں میں بے باکی نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے اپنا نائب بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو مسخر کرنے کی ساری طاقت تجھ میں رکھی ہے، لیکن تیری آنکھوں میں وہ بے باکی نہیں ہے، تیرا خیال جو ہے وہ اخلاقی نہیں ہے۔ نماز روزہ حج، ہاں جی، نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں ہے۔ وہ تیری یہ تو سب کچھ ہے، لیکن جو تیری مسلمانی تھی نا، جو تیری قوت تھی وہ تیرے اندر نہیں رہی۔ یہ سب رسم و روایات اور یہ سب عبادات تو کر رہا ہے، لیکن جو تجھ میں ایک بلند نگاہی تھی اور جو تجھ میں اس کائنات کو تسخیر کرنے کی طاقت اللہ نے تجھ میں رکھی تھی، وہ تو اپنی صفات کھو چکا ہے اور تو پستی میں گر گیا ہے۔ تو ختم ہو گیا۔ کتابی جملہ بول دیا۔ تو ابھی تک ہمارا یہ مطالعہ پورا تو نہیں ہوا، ٹائم پورا ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم اگلے پروگرام میں تفصیل کے ساتھ اسی موضوع پہ ہی گفتگو کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ یہ کافی رہ گیا۔